پہلا کویشچن ہے کہ واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف ون ورلڈ ون برین. جیسا کہ میں پہلے تھیری کے ریفلیکشنز میں بھی سمجھا چکا ہوں کہ اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ دو مختلف اور نو قسم کی جو سوچیں ہیں، ایک الہامی ہے اور ایک تخلیقی. الہامی کے تحت جو ہے وہ سلسلہ آدم و حوا سے شروع ہوا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی شکل میں پیش ہوا، اور وہی روحانیت اور مادیت کے توازن کے ساتھ پیش کردہ سماج کی جو تار و پود ہے وہ اپنے کردار اور اپنے سماج کے قیام سے اور اصلاحات کے اور ویلفیئر ریاست جو عمر فاروق کے دور میں بنی اس کے اظہاریے کا باعث بنی. اور اسلام سے بہتر جو ہے وہ کوئی بھی نقطۂ حیات روحانیات کے حوالے سے نہیں ہے جو الہامی طرز فکر ہے، جس کے پیچھے الہام کا جو ہے وہ پہلا پہلو ہے کہ ایک مافوق الفطرت بیہونڈ جو میٹر ہے اس کی اسپرٹ کو اور اس سینٹرل آئیڈیا کو بلیف سسٹم میں لا کر تعلیمات کی پیروی سے جو معلومات بنتی ہیں اور جو کردار بنتا ہے اور اس سے جو ایک تاثر بنتا ہے، اس تاثر سے کیسے جو ہے وہ پھر ایک سماج قائم کریں جو کہ مادی اور روحانی ہر دو لحاظ سے نوع انسانی کو فکری طور پر اور مادی طور پر آزاد کرے، تاکہ وہ فیصلہ سازی میں اور چیزوں کو آزاد روی سے سوچنے سمجھنے اور ان کے جو مشکلات ہیں اور جو مسائل ہیں ان کے حل تک پہنچ سکیں، اور معاشرہ اور انسانی زندگی ایز سچ اتنی پیچیدہ نہ رہے جتنی جو ہے وہ موجودہ وقتوں میں بنا لی گئی ہے. اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ کمپلیکسٹی ہے، اور کمپلیکسٹی کی بڑی وجہ سارے جو تھیورسٹ ہیں یا فلاسفرز ہیں وہ یورپ سے پیدا ہوتے ہیں، اور یورپ نے نوع انسانی کا جو عقلی ارتقاء تھا جو عراق اور مصر سے روم سے ہوتا ہوا گریک سے ہوتا ہوا اسلامی راستے سے جب دوبارہ سے یورپ میں داخل ہوا تو اس کے بعد عقلی اور الہامی ارتقاء کو انہوں نے اپنے حد تک محدود کر لیا، اور وہی اصول اور ضوابط اٹھا کر کولونائزیشن کے ذریعے ایشیا اور افریقہ کے وسائل اٹھائے، اور پھر ایک ایسی ورلڈ امپائر قائم کی جو مادیت کی جنت تو کہلاتی ہے، لیکن روحانیات اور اخلاقیات اور جو عالمی اخلاقی روحانی اقدار ہیں جس سے تمام انسان ایک دوسرے سے جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں اور بقا پا سکتے ہیں، اس سے جو ہے وہ محرومی کا باعث نہ بنے. تو اس کے پس منظر میں جو سوچ ہے وہ مادی اور روحانی ہر دو لحاظ سے انسانوں کو آپس میں جوڑنے کا باعث بنتی ہے، لیکن اس میں جو ڈومیننٹ پیشن ہے یا جو ڈومیننٹ نقطۂ منسلک کرنے کا باعث ہے وہ مادیت ہے، اور وہ لبرل اپروچ ہے جس کی بنا پر انسان تمام اپنی شناختیں ختم کر کے ایک بڑی شناخت محض انسان ہونا اور انسان کی بقا اور قیام کے لیے جو ڈگنیٹی ہے اس کا تعین کرنا ضروری ہے. اس کے بعد دوسری جو ہے وہ شناخت کون کس مذہب سے اور ثقافت سے، علاقے سے یا رجحان سے تعلق رکھتا ہے. سب سے پہلا جو انسان کا پہلو ہے، شناخت ہے، وہ اس کا انسان ہونا، اور اس انسان ہونے کے لیے جو وقار اور ڈگنیٹی ہے وہ ان تین اصولوں سے کہ دنیا کا ہر شہری تعلیم حاصل کر سکے، معاشی آزادی حاصل کرے اور خاندان سازی میں وہ اپنا رول ادا کر سکے.